تو کیا قرآن کی تلاوت کینسر کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اور کافی حساس سوال ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک سائنسی جائزے کی روشنی میں دیکھیں گے کہ تحقیق اس بارے میں کیا ثبوت پیش کرتی ہے۔ دیکھیں، کینسر کا سفر جسمانی اور ذہنی دونوں حوالوں سے بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ جو 80% کا عدد آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 میں سے 8 مریض علاج کے دوران تکلیف دہ ضمنی اثرات کا سامنا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے، اسی وجہ سے ڈاکٹرز اور مریض سبھی ایسے معاون طریقوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو اس مشکل سفر کو تھوڑا آسان بنا سکیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے تکمیلی دوا یعنی کمپلیمنٹری میڈیسن، یہ وہ ہے جو آپ کے ڈاکٹر کے دیے ہوئے علاج کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور دوسری ہے متبادل دوا یعنی آلٹرنیٹیو میڈیسن، جو کہ علاج کی جگہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ جو جائزہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف تکمیلی دوا کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ ساری معلومات کہاں سے رہی ہیں؟ یہ ایک منظم جائزہ یعنی سسٹمیٹک ریویو کا نتیجہ ہے۔ سائنس میں سے تحقیق کا ایک بہت اعلیٰ معیار سمجھا جاتا ہے۔ محققین نے پہلے 49 مختلف سٹڈیز کو اکٹھا کیا اور پھر ان میں سے صرف 10 سب سے زیادہ متعلقہ اور مضبوط تحقیق کو چنا، تاکہ ہمارے سامنے جو تصویر آئے وہ بالکل واضح ہو۔ تو سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کہاں سے شروع کی؟ بالکل بنیادی سطح سے، یعنی لیب میں موجود کینسر کے خلیات یا سیلز سے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ سیلولر لیول پر کیا نتائج سامنے آئے۔ یہاں جو ایک عمومی رجحان نظر آیا نا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ جب کینسر کے خلیوں کو قرآن تھراپی دی گئی تو ان کی بڑھنے اور پھیلنے کی صلاحیت کم ہو گئی۔ مثال کے طور پر پروسٹیٹ کینسر کے خلیوں کو دیکھیں۔ جب کیمو تھراپی کے ساتھ قرآن تھراپی کو بھی استعمال کیا گیا تو ان خلیوں کی زندہ رہنے کی صلاحیت میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ اب یہ چارٹ اسی بات کو اور بھی واضح کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، جہاں صرف کیمو تھراپی استعمال ہوئی، وہاں کینسر کے خلیوں کی بقا کی شرح تقریباً 70% تھی، لیکن جب کیمو تھراپی کے ساتھ قرآن تھراپی کو ملایا گیا تو یہ شرح کم ہو کر 64% پر آ گئی، یعنی دونوں کا امتزاج زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ اچھا، لیب میں خلیوں پر تحقیق کے بعد سائنسی عمل میں اگلا قدم ہوتا ہے جانوروں پر تحقیق۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس جائزے میں شامل جانوروں پر کی گئی اسٹڈی کیا بتاتی ہے۔ یہاں جو سب سے اہم بات سامنے آئی وہ تھی جسم کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم سے متعلق۔ جب کینسر میں مبتلا چوہوں کو دن میں 5 بار قرآن تھراپی دی گئی تو ان کے جسم میں ٹی لیمفوسائٹس کی سرگرمی بہت بڑھ گئی۔ اب یہ ٹی لیمفوسائٹس کیا ہیں؟ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے مدافعتی نظام کے سپاہی ہیں، اور ان کی سرگرمی میں اضافہ ایک مضبوط مدافعتی رد عمل کی نشانی ہے۔ تو لیب کے خلیوں اور جانوروں کے بعد اب ہم آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی انسانوں پر کی گئی تحقیق۔ دیکھتے ہیں کہ 6 مختلف سٹڈیز میں کینسر کے مریضوں نے خود کیا محسوس کیا۔ ان تمام سٹڈیز کے نتائج بہت واضح تھے۔ مریضوں نے بتایا کہ ان کی بے چینی، تناؤ اور ڈپریشن میں نمایاں کمی آئی، یہاں تک کہ درد، متلی اور قے جیسے جسمانی ضمنی اثرات بھی کم ہوئے، اور یہ ساری چیزیں مل کر علاج کے دوران زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور یہ جو نفسیاتی فوائد ہم نے دیکھے وہ اس تھراپی کے مرکزی خیال سے جڑتے ہیں، جیسے کہ اس تحقیقی مقالے میں بھی اس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، یاد رکھو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ روحانی اور ذہنی سکون کے درمیان ایک گہرے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ کیسے، یعنی صرف کچھ سننے کا عمل جسم پر اتنے گہرے اثرات کیسے ڈال سکتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ تحقیق اس کی کیا ممکنہ سائنسی وضاحت دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سننے سے جسم کا مدافعتی نظام کیسے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب ہمیں سائنس کے ایک بہت ہی دلچسپ شعبے میں ملتا ہے جسے سائیکو نیورو امیونولوجی کہتے ہیں۔ نام تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس کے پیچھے کا جو آئیڈیا ہے وہ بہت کمال کا ہے۔ چلیں اس پورے عمل کو 3 آسان حصوں میں توڑ کر سمجھتے ہیں۔ پہلا قدم، روحانی سکون۔ جب کوئی تلاوت سنتا ہے تو دماغ میں الفا لہریں پیدا ہوتی ہیں جو گہرے سکون کی حالت ہے۔ دوسرا قدم، یہ سکون کی حالت ہمارے جسم کے سٹریس کو کنٹرول کرنے والے سسٹم یعنی HPA ایکسس پر اثر ڈالتی ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، یہی سسٹم پھر ہمارے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کو سگنل دیتا ہے اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اچھا، اب اس جائزے کی ایک آخری اور شاید سب سے حیران کن بات جو اس تحقیق کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے، یہ نتیجہ واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو قرآن تھراپی نے کینسر کے خلیوں کی نشو و نما کو روکا، لیکن دوسری طرف اسی تھراپی نے صحت مند کارٹلیج یعنی نرم ہڈی کے خلیوں کی نشو و نما کو بڑھایا۔ اور یہ بات اس لیے بہت خاص ہے کیونکہ ہمارے جسم میں کارٹلیج کے خلیے وہ ہیں جن میں خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔
تو یہ ساری تحقیق ہمیں ایک بہت بڑے اور دلچسپ سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کیا مستقبل کی میڈیسن میں آواز اور نیت کو بھی علاج کے ایک طاقتور ذریعے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے؟